مجھے ایک پوش علاقے سے اے سی خراب ہونے کی کمپلین آئی تھی۔ میرے پاس ایڈریس ٹیکسٹ میسج میں آ چکا تھا۔ میں اپنے مطلوبہ پتے پر اے سی ٹھیک کرنے پہنچ گیا۔ میں سعودیہ کی جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا مالک ہمیں خود بتاتا تھا اور ہم اسی پر کام کرتے تھے اور اس کے پیسے بھی ہمارے مالک کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی شخص ہمیں خوشی سے چند ریال دے دیتا تو ہم بھی خوشی سے رکھ لیتے۔ میں نے گھر کی ڈور بیل دی تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا۔ میں اپنی واضح سے وہ پاکستانی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ میں نے آپ کا اے سی ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس بچے سے کہا اور یہ کہا کہ وہ اپنے والد کو بلائے۔ وہ بچہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص باہر آ گیا جس نے اے سی خراب ہونے کی کمپلین کی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرانی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص عربی تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ پاکستانی لڑکی کی شادی عربی سے ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ اردو بھی صاف بول رہا تھا اور شکل و صورت سے بھی عربی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس عربی کے ہمراہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں کا اے سی خراب تھا۔ میں وہ اے سی ٹھیک کرنے لگا۔ 1 گھنٹے تک میں اس کا اے سی ٹھیک کر چکا تھا۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی تو وہ عربی کہنے لگا کہ چائے پی کر جانا۔ وہ شخص بہت خوش اخلاق قسم کا شخص تھا، مزاج کا بھی اچھا تھا، ورنہ ہم ملازم پیشہ لوگوں کو کون پوچھتا ہے۔ میں اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ پونچھنے لگا تھا جب اس شخص کی بیوی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو زرینہ تھی، میری بیوی زرینہ۔ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ زندہ تھی؟ میں سب کچھ بلائے بے اختیار اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، زرینہ، تم یہاں کیسے؟ اتنی دیر میں وہ عربی میں میرے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میری بیوی کے پاس سے پیچھے ہٹو۔ وہ زرینہ ہی تھی، وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ عربی اسے آمنہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ کہنے لگا، آمنہ تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم کیسے کسی کی بیوی سے شادی کر سکتے ہو؟ میری بات پر اس شخص نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو وہ صرف میری ہے۔ زرینہ گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اس عربی سے غصے سے کہا، تم نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس شخص نے مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میری زرینہ تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ کیسے اس شخص سے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بات ناممکن سی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے مین روڈ تک پہنچا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور تھیں۔ 8 سال پہلے وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ رات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ حسین رات تھی۔ زرینہ کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو حسن کی دولت سے مالا مال ہوں۔ میں ایک اے سی اور موٹر مکینک تھا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ زرینہ بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ جب میرا اس سے رشتہ طے ہوا تو اس وقت میں نے زرینہ کو دیکھا نہیں تھا، بس یہ پتہ تھا کہ لڑکی اس قدر غریب ہے کہ والد شادی کے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ میری والدہ اس بات پر خوش تو نہیں تھیں کہ لڑکی کو بنا جہیز کے لایا جائے، لیکن کہنے لگیں، لڑکی خوبصورت بہت ہے، اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ چلو بیوی پیاری ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، میرے ہوش اس کی خوش ربا حسن کو دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ کچھ پل تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بیوی کے لیے محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی تھی، لیکن یہ بات شاید میری والدہ سے برداشت نہیں تھی۔ جب میں کام سے واپس آتا، میری خواہش ہوتی باقی کا وقت بیوی کے ساتھ گزاروں، لیکن اماں مجھے رات دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتی، کہتی، تم شادی کے بعد ہم بڈھا بڈھی کو بھول گئے ہو۔ میں کہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابا بیمار رہتے تھے، اس لیے رات کو ان کے پاؤں میں دبا کر ہی سوتا تھا، لیکن میری والدہ نہ جانے کیوں رات دیر تک مجھے باتوں میں الجھائے رکھتی۔ جب تک میں اپنے کمرے میں جاتا تو زرینہ غصے کے مارے سو چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کام پر جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ جس کمپنی کے لیے میں اے سی ٹھیک کرتا تھا، ان کو میرا کام بہت پسند آنے لگا۔ ایک بار کمپنی کے مالک نے مجھ سے کہا، اس کا ایک بھائی سعودیہ میں بھی یہی کام کرتا ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو تمہاری کمائی دگنی ہو جائے گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب یہ خبر میں نے اپنے گھر پر سنائی تو اماں ابا خوش ہو گئے، لیکن زرینہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ،
میں نے کہا مجھے ایک بار وہاں اپنی نوکری پکی لگوانے دو تو میں تمہیں بھی بلا لوں گا۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ بہانے کر رہے ہو، تم وہاں جا کر مجھے بھول جاؤ گے اور یہاں تمہاری اماں میرا جینا دو بار کر کے رکھ دے گی۔ پورا دن وہ مجھے ایک منٹ بھی سکون سے گزارنے نہیں دیتی، کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تم ہوتے ہو تو میری رات سکون سے گزر جاتی ہے، ورنہ ان کا بس چلے تو رات بھر بھی مجھ سے کام ہی کروایا کریں۔ زرینہ کی بات بھی ایک حد تک سچ تھی۔ میری والدہ سخت مزاج عورت تھی، انہیں یہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی تھی کہ بیٹا اور بہو ساتھ خوش باش ہیں۔ ان کی سوچ بھی پرانی خواتین کی طرح تھی کہ بہو کو غلام بنا کر رکھا جائے اور بیٹے کو اپنے قابو میں رکھا جائے تاکہ وہ بیوی کی بات نہ مان دے۔ میں سب جانتا تھا اور یہ بھی چاہتا کہ سعودیہ میں اپنے پیر جماتے ہی زرینہ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے روتی ہوئی اپنی دل عزیز بیوی کو اپنے حصار میں لے کر کہا، تمہیں کیا پتہ تمہارے بغیر میں وہاں کیسے وقت گزاروں گا؟ مجھے پتہ ہے امی پرانے خیالات کی سخت گیر خاتون ہیں، لیکن میری خاطر تم بس چند ماہ صبر کر لو، میں تمہیں ضرور وہاں بلا لوں گا۔ دل تو میرا بھی بے حد اداس تھا۔ جانے سے پہلے میں زرینہ کو جیب خرچ کے پیسے دے کر گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں سعودیہ سے جو پیسہ پاکستان بھیجوں گا امی کبھی بھی ان پیسوں میں سے زرینہ کو کچھ نہیں دیں گی۔ زرینہ نے مجھے آنسو کے ساتھ رخصت کیا تھا، کیونکہ جتنی محبت میں اس سے کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ محبت اس نے مجھ سے کی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ زرینہ میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ میں نے خود اس کی مردہ وجود کو جلا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے سعودیہ میں کام کرتے ہوئے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا تو زرینہ کا روتے ہوئے مجھے فون آیا تھا، کہنے لگی تمہاری اماں نے میرا جینا دو بار کر رکھا ہے، اب تو وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہیں دیتی، مجھے میکے بھی رہنے نہیں دیتی، آدھی آدھی رات تک اپنے پیر دبواتی رہتی ہیں، مجھے اپنے پاس بلا لو ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم ایسا ظلم مت کرنا، خدا کے لیے زرینہ میرے حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی مجھے بس 1 ماہ ہوا ہے یہاں آئے ہوئے، اگر ابھی سے میں نے مالک سے یہ کہا کہ مجھے اپنی فیملی کو یہاں بلانا ہے تو وہ مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دے گا، اور تم تو جانتی ہو کہ میں دوستوں سے قرضہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں اماں سے کہتا ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے میکے بھیج دیں، میں تمہیں تمہارے میکے کے پتے پر پیسے بھی بھیج دوں گا، تم اپنے لیے کپڑے خرید لینا۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس نے مجھے فون بھی چپ کر کیا تھا، ورنہ میری ماں میری بات تک زرینہ سے نہیں کرواتی تھیں، فون وہ اپنے کمرے میں رکھتی تھیں۔ میں جب بھی ان سے فون پر بات کرنے کے بعد ان سے کہتا کہ میری زرینہ سے بات کروا دے تو کہتی کیسے بے شرموں کی طرح تم مجھ سے بیوی سے بات کرنے کا کہہ رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے روز روز بیوی سے بات کرنے کی، اگر تم یوں اس سے بات کرو گے تو کیا حق کام میں دل لگاؤ گے؟ اماں مجھے 1 کی 10 سنا کر فون رکھ دیتی تھیں۔ رات کو میں نے اماں کو فون کر کے کہا کہ وہ زرینہ کو کچھ دن اس کے میکے بھجوا دیں۔ میری ماں کہنے لگی کیوں تمہاری بیوی کو سسرال میں کانٹے چبھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کب سے نہیں گئی، چند دن اسے وہاں رہ لینے دیں، بمشکل ہی صحیح، لیکن میں نے اپنی والدہ کو اس بات پر راضی کر لیا تھا۔ پھر میں نے زرینہ کے میکے کے پتے پر پیسے بھی بھجوا دیے، وہاں میری زرینہ سے بات بھی روز ہو جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری اماں اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی ہیں۔ فائق آج کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، مجھے اپنی والدہ کے رویے پر بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا، لیکن میری کم تنہا ابھی اتنی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس کو سعودیہ بلا سکوں۔ ایک بار میں اسی پریشانی میں کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا کہ جب میرے مالک نے مجھے دیکھ کر وجہ پوچھ لی، میں نے کہا گھر والی وہاں پریشان ہے، میں اس وقت اپنے بٹوے میں رکھی زرینہ کی تصویر ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا مالک کہنے لگا تو اسے بھی یہیں بلا لو۔ میں نے کہا میری جیب ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، مجھ پر ابھی قرضہ بھی ہے، پھر یہاں اکیلا مرد کہیں بھی رہ کر گزارا کر سکتا ہے، لیکن بیوی کے لیے تو الگ گھر اور اخراجات چاہیے جو میں اس وقت پورے کرنے سے قاصر ہوں۔ میرا مالک کہنے لگا تم مجھ سے قرضہ لے لو، اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہنا، رہائش کے لیے مجھے ایسے گھر معلوم ہیں جو 1 کمرے پر مشتمل ہیں، کرایہ بھی کم ہے، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گیا تھا، میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنی والدہ سے کہی کہ میں زرینہ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں ہمارے پاس رہے گی۔ میں نے کہا میرا یہاں اپنی بیوی کے بنا گزارا نہیں ہے، اس لیے میں اسے یہاں بلا رہا ہوں۔ میرے 2 ٹوک انداز پر میری والدہ مجھ پر بپھرنے لگیں، لیکن فون میرے والد نے پکڑ لیا۔ کہنے لگے وہ زرینہ کو خود ایئرپورٹ چھوڑ آئیں گے، تم فکر مت کرو۔ میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں اپنے مالک سے جب کہا کہ میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، انہوں نے ویزا
وہ ٹکٹ کا انتظام بھی کر دیا۔ میں نے وہ سب زرینہ کو بھجوا دیا۔ زرینہ کی فلائٹ دبئی سے ہوتے ہوئے سعودیہ آنی تھی۔ جب میں وقت مقررہ پر وہاں پہنچا تو فلائٹ آ چکی تھی۔ میرا دل ہی دل میں بے حد خوش تھا۔ گھر کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ بڑی شدت سے میں زرینہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری بے چینی اس وقت بڑھنے لگی جب تمام مسافر باہر آ چکے تھے لیکن زرینہ نہیں آئی تھی۔ مجھے فکر سی ہونے لگی۔ میں وہاں کے اسٹاف سے کہلوایا بھی کہ میری بیوی ابھی تک باہر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اس فلائٹ کے سارے پیسنجر باہر آ چکے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہوا تھا، وہ کہاں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے مالک کو اپنی پریشانی بتائی، وہ بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ کہنے لگے میرے ایئرپورٹ کے اندر تعلقات ہیں، میں تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر حصے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ وہ لڑکی دبئی ایئرپورٹ تک ساتھ تھی، اس کے بعد وہ فلائٹ میں نہیں بیٹھی، وہیں دبئی میں اتر گئی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کیسے یہ غلطی کر سکتی تھی؟ حالانکہ میں نے اسے فون پر اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ کہیں نہ جائے، جہاں اس کی فلائٹ کے مسافر بیٹھیں وہ وہیں بیٹھی رہے۔ پھر وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی تھی؟ میرا تو دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں وہیں پر رونے لگا۔ ایک انجان ملک میں وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، میں کیسے اسے ڈھونڈوں گا؟ میرا مالک بہت ہی بھلا انسان تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں جا کر انفارمیشن بھی نکلوائی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ایک زرینہ نامی پیسنجر دبئی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ جس ٹیکسی میں وہ بیٹھی تھی وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ مجھے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ زرینہ کیوں دبئی میں اتری تھی؟ جب میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ میں نے جس لڑکی کو جلے ہوئے ہاسپٹل میں دیکھا، اس کا چہرہ بری طرح سے جل چکا تھا، ہاتھ پاؤں جلے ہوئے تھے۔ جو بیگ اس ٹیکسی سے ملا تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، وہ زرینہ کا ہی تھا۔ میں اپنی بیوی کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اس وقت میرا وہ مالک ہی میرا بہت بڑا ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ کہنے لگا قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، تم دل بڑا کرو، تمہاری بیوی انجان سی عورت تھی، اس لیے بے خبری میں دبئی میں ہی اتر گئی ہوگی اور پھر حادثے کا شکار بھی ہو گئی۔ میرے لیے یہ غم کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ زرینہ کتنی خوش تھی جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اسے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ میرے مالک نے میرے وہ پیسے بھی نہیں کاٹے جو زرینہ کی ٹکٹ ویزے پر خرچ ہوئے تھے، میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ وہ ایک بہت ہمدرد سا انسان تھا۔ یہ خبر جب میں نے پاکستان میں بتائی تو میری والدہ مجھے ہی کوسنے لگی، کہنے لگی تمہیں اسے اپنے پاس بلانے کا شوق تھا، دیکھ کیا اس کا انجام۔ بہت وقت لگا مجھے سنبھلنے میں، لیکن میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ 8 سال بیت چکے تھے اور آج وہ مجھے نظر آئی تھی، لیکن کسی کی بیوی کے روپ میں۔ وہ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے وہ کیسے دوسرا نکاح کر سکتی تھی؟ میری پریشانی میں میرا مالک ہی میرا اصل ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ میں فٹ پاتھ سے اٹھ کر سیدھا اپنے مالک کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو میری بات سن کر وہ بدحواس سا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے جب کہ وہ مر چکی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے مالک کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہی ہے، میری زرینہ ہے۔ میں اپنی بیوی کو پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے لیے یہ بات بہت اذیت ناک تھی کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی ہے۔ میرا مالک کہنے لگا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، تم نے خود اپنی مردہ بیوی کی پہچان کی تھی۔ میں نے کہا اس لڑکی کا چہرہ جل چکا تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون تھی، لیکن میری بیوی زرینہ اس عربی کے گھر میں ہے۔ آپ بس مجھے یہ بتائیں آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ میری بات پر وہ سب کا شکار ہونے لگا، کہنے لگا میں کیسے یہ سب کر سکتا ہوں، یہ رسکی کام ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ یوں گھبرا رہے تھے جیسے میں نے نہ جانے کیا کہہ دیا ہو۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو چکا تھا، لیکن میں کیسے اپنی بیوی کو کسی غیر کے گھر پر برداشت کر سکتا تھا؟ میری راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی۔ میں اگلے روز پھر اسی گھر پر پہنچ گیا۔ دروازہ اس بار بھی اسی عربی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، میری بات جو ٹھنڈے دماغ سے سنو، میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تمہاری بیوی پہلے میری بیوی رہ چکی ہے اور وہ اب بھی میرے نکاح میں ہے، اس لیے نکاح پر نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے تم سے کر بھی لیا ہے تو میری موجودگی میں تمہارا قائم نہیں رہ سکتا، تم جس سے چاہے فتویٰ لے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا اپنے فتوے اپنے پاس رکھو اور آئندہ میرے گھر پر مت آنا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اب میرے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں براہ راست زرینہ سے بات کروں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی۔ وہ کہاں چلی گئی اور اب کیوں اس نے میری بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیا تھا؟ وہ ہر بات سے واقف تھی، پھر کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟
میں اسی کے آس پاس چھپ گیا تاکہ یہ پتہ لگا سکوں کہ وہ عربی کب گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے جب میرا مالک اس کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ ان کے گیٹ پر کھڑا اس عربی سے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ جس انداز سے میرا مالک اس عربی سے بات کر رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے بہت پرانے مراسم ان دونوں کے بیچ میں رہے ہوں۔ میرا ذہن پھر سے الجھنے لگا۔ میرا مالک اس عربی کو جانتا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں زرینہ سے ملنا تھا، تب میں سچائی سے واقف ہو سکتا تھا۔ میں رات تک وہیں چھپا رہا، لیکن وہ شخص باہر نہیں نکلا۔ رات کے 12 بجے جب سناٹا چھا گیا تو میں چپکے سے ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک کھڑکی کے اندر لائٹ جلی ہوئی دیکھی تو میں اسی کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولی تو وہ کھل گئی۔ جب میں نے اندر دیکھا تو زرینہ اور وہ بچہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت بری ہے، اس لیے تم کبھی بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا تعلق جائز ہے یا نہیں، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ زرینہ اس سے کہنے لگی کہ پچھلے 7 سال سے تم نے مجھے ناجائز اپنے ساتھ رکھا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اب یہ ہر وقت کی گناہ کی اذیت مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ میرا شوہر بہت شریف انسان ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اس کی عزت ہوں، جسے تم پچھلے 7 سالوں سے پامال کر رہے ہو، لیکن اب مجھے جانے دو۔ میری بیوی زرینہ رو رو کر اس شخص کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ شخص بے حسی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہی موقع تھا زرینہ سے بات کرنے کا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب زرینہ نے مجھے دیکھا تو تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آئی تھی، میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی، فائق مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے ناجائز اپنے ساتھ باندھے ہیں۔ میں نے کہا، تم اس مصیبت میں پھنس کیسے گئی؟ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، لیکن میری فلائٹ دبئی میں نہیں اتری تھی، سیدھی یہیں آئی تھی، لیکن اس کا وقت الگ تھا۔ مجھے یہی معلوم تھا کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، اس لیے جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے اشارہ کیا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، مجھے فائق نے بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ مجھے لگا آپ نے ہی بھیجا ہوگا کیونکہ وہ نام آپ کا ہی لے رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس گاڑی میں بیٹھی، اس گاڑی میں ایسی تیز خوشبو تھی، بیٹھتے ہی بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آئی تو وہ شخص میرے پاس موجود تھا اور میں ایک کمرے میں تھی۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے پوچھا کہ فائق کہاں ہے تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ تم یہاں آ چکی ہو، تمہیں میں نے فائق کے لیے نہیں اپنے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہاری تصویر فائق کے پاس دیکھی تھی، تمہارا حسن دیکھ کر تو میں پاگل سا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سارا پلان بنایا ہے۔ تمہارا شوہر تمہیں مردہ سمجھ چکا ہے، اس لیے اب تم میری غلام بن کر رہو گی۔ اس شخص نے پہلے خود میری عزت کو پامال کیا اور پھر اس عربی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ یہ شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا، اور یہ بچہ کون ہے؟ میری بات پر وہ رونے لگی، کہنے لگی، یہ آپ کا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے سوچا آپ کو یہ خبر یہاں آ کر سناؤں گی، لیکن یہاں آ کر میں اس مصیبت میں پھنس گئی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اگلے روز پولیس کو وہاں لے گیا۔ پولیس نے زرینہ کا بیان لیا اور میرے مالک اور اس عربی کو گرفتار کر لیا۔ میری بیوی مجھے واپس مل چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا جس مالک کو میں اپنا ہمدرد سمجھتا تھا وہی میری پیٹھ پر چھرا گھونپ دے گا۔ کاش کہ میں پاکستان میں ہی کام کرتا تو میری بیوی وہ اذیت نہ سہتی جو اسے سہنی پڑی۔